اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سلسلہ چشتیہ کا مختصر تعارف۔ چشت، جس کی جانب اس سلسلہ کو منسوب کیا جاتا ہے، وہ خراسان ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندوں نے انسان کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ ان حضرات کے طریقہ تبلیغ اور رشد و ہدایت نے پوری دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کر لی اور اسے اس شہر چشت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا۔ چشت موجودہ جغرافیہ کے مطابق افغانستان میں ہرات کے قریب واقع ہے۔ سلسلہ چشت کے بانی حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے لفظ چشتی انہی کے نام کا جزو بنا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نے اس سلسلہ کے پرچم تلے دعوت حق کا جو کام سر انجام دیا اور آپ کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، اس سے لفظ چشتی دنیا بھر میں بے پناہ مقبول و مشہور ہو گیا۔ طریقت کے دیگر سلاسل کی طرح یہ سلسلہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سرخیل اور سالار حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین ہے۔ والدین محبت سے آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے اور غریبوں کا بہت خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبدالعزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بر صغیر میں دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں سب سے بلا شبہ سب سے زیادہ کردار اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا ہے۔ کروڑوں بے دین افراد ان کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے اور محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کے ساتھ ہی بزرگان دین اور صوفیاء اکرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان صوفیاء اکرام میں حضرت عون قطب شاہ علوی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام خاص طور پر اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں قابل ذکر ہیں۔ چشت سے ہجرت کے بعد سلسلہ چشتیہ کے اولیاء نے بلوچستان کا رخ کیا اور پشین میں، جو اس وقت قندھار کا ایک ضلع تھا اور آج کل بلوچستان کا ایک ضلع ہے، وہاں آباد ہو گئے۔ یہاں پر نظام الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے
اس کے بعد اس سلسلہ کی ہجرت کوئٹہ شالکوٹ ہو گئی۔ یہاں نکر الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور وادی کوئٹہ کے مغربی جانب ان کے فرزند ولی مودود چشتی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بامقام کرانی ہے۔ کوئٹہ سے یہ سلسلہ بلوچستان کے شہر مستونگ پہنچا۔ مستونگ میں سید شمس الدین ابراہیم بختیاسی مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اگلی منزل درہ ضلع بولان کا شہر ڈہار ہے۔ یہاں شمس الدین ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ابراہیم بختیاسی مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی ابتدا ابو اسحاق سے اور واسطہ در واسطہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہندوستان کی طرف چلا گیا۔ بعض افراد تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی سلسلہ چشتیہ کا بانی قرار دیتے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر اور ان کا خاندان بھی باقاعدگی سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حضور حاضری دیتا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ ان کا مزار دہلی کے علاقے مہر ولی میں ہے۔ شیخ الاسام حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ ہیں، جن کی وجہ سے لاکھوں افراد مسلمان ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ پنجابی شاعری کے وہ پہلے شاعر تھے۔ سلسلہ چشتیہ کی اہم ترین بزرگ ہستی حضرت خواجہ پیر ثنا محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن سے تقریباً 60 کلومیٹر دور حویلی لکھا کے قریب بائل گنج میں حضرت خواجہ پیر سید جلال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ سید جلال چشتی، جن کا تعلق حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پشت میں سے ہے، جو ایک درویش بزرگ تھے، انتہائی سادہ طبیعت کے مالک پیر سید جلال الدین اپنے مریدین اور عقیدت مندوں سے گھل مل جاتے ہیں، اور جہاں بھی تشریف لے جاتے روایتی پیروں سے ہٹ کر ان کے ساتھ صرف 2 افراد ہوتے۔ پیر خواجہ ثنا محمد چشتی نے 1997 میں بائل گنج کو خیرباد کہہ کر اور ساہیوال کے علاقے نور شاہ کے قریب کے رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے آنے کے بعد یہاں جنگل میں منگل ہو گیا، مگر ایک رات عشاء کے وقت انہوں نے اچانک وہاں موجود اپنے مریدوں کو بلایا اور کہا کہ کوچ کریں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان کی منت سماجت پر اتر آئے، مگر آپ خاموش رہے اور نہ کسی کو جانے کی وجہ بتائی اور نہ کسی کی بات مانی۔ انہوں نے ضلع فیصل آباد کے علاقے گڑھ فتح شاہ کا انتخاب کیا۔ اس جگہ پر بھی ان کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین رہتے تھے۔ یہاں آنے کے ٹھیک 3 ماہ بعد 25 فروری 27 شوال کو آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب ان کے اکلوتے فرزند ارجمند صاحبزادہ پیر طریقت پیر سید احمد جمال چشتی دربار عالیہ حضرت خواجہ پیر ثنا محمد چشتی کے گدی نشین ہیں۔ دربار عالیہ پر سارا سال خواجہ پیر ثنا محمد چشتی کے گدی نشین دربار عالیہ پر سارا سال لوگوں کا جمع غفیر رہتا ہے۔ پیر احمد جمال چشتی بھی یہاں اپنے والد محترم کی طرح ہر نئے ہونے والے مرید کو وقت بعید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید قرار دیتے ہیں۔ صاحبزادہ پیر احمد جمال چشتی سیرت و کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ حضرت پیر ثنا محمد چشتی نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بات کو ترجیح نہ دی، اور ہر سال انتہائی تزک و احتشام سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے، اور یہ سلسلہ کم از کم گزشتہ 50 سال سے باقاعدگی سے منایا جا رہا ہے۔ ان کے ہاں اب بھی کسی عرس وغیرہ کا رواج نہیں ہے، صرف ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
جس میں اندرون و بیرون ملک سے ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہ تقریبات 2 روزہ ہوتی ہیں جن میں پاکستان بھر سے نامور نعت خواں، علماء اور قوال آتے ہیں۔